کہتے ہیں کہ آپ اطمینان یقین رکھیے کہ جب تک الیکشن شیڈیول آئے گا جو کہ ابھی آنا ہے، بس 15-16 دسمبر تک آ جانا ہے، اگر 56 دن پہلے آنا ہے، چونکہ اس کے بعد شیڈیول آتی ہے اگلے دن الیکشن نہیں ہو جائے گا نا، پروسیس ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرانا، اعتراضات جمع کرانا، مسترد ہونا، اعتراضات مسترد ہونا، تو کم از کم 56 دن، تو اس کے حساب سے 16-17 دسمبر تک آ جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں اس سے پہلے نواز شریف صاحب اہل ہو چکے ہوں گے الیکشن لڑنے کے، یعنی کہ العزیزیہ کا فیصلہ آ چکا ہوگا. العزیزیہ کی اگلی سماعت 12 دسمبر کو ہے. کیا وہی سماعت آخری سماعت ہوگی؟ وہ تو ایک پولیٹیکل اینگل سے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب. ذرا لیگل لینس اس کو دیکھ لیتے ہیں. 2 ریناؤنڈ لائرز ہمارے ساتھ ہیں، ایک فارمر اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر صاحب، ایک سینئر لائر آف کورس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے وابستگی اور سپریم کورٹ میں آف کورس کیسز کرتے ہیں جناب عابد زبیری صاحب. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اسٹارٹنگ فرام یو جناب عابد زبیری صاحب، سر اگر آپ بتا سکیں پہلے یہ جو آج کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے العزیزیہ کیس میں، جس میں اب انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ اس کو احتساب عدالت نہ بھیجیے، آپ ہی میرٹ پر اس کا بس فیصلہ کر دیجئے. سو آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ کیس کتنا اب، یعنی اس کیس میں کتنے مراحل باقی ہیں؟ اس کا جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ بس جلدی آ جانا ہے ابھی، یا اب کیس کا تقاضا ہے کہ نہیں اور کئی سماعتیں لگیں گی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مجھے صحیح سے اس کا تو علم نہیں ہے کہ آج کیا ہوا، لیکن آپ نے جو بھی فرمایا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو میرٹ پہ ہی سنا جائے گا. دیکھیے یہ اپیل ہے ان کی کنوکشن کے خلاف، اور سر ان کی اپنی درخواست پر، سوری کی بات کاٹ رہا ہوں، یعنی ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ریمانڈ بیک کر دیں، احتساب عدالت میں بھیجیں، یا ہم سنیں میرٹ پر. تو انہوں نے کہا سر آپ سنیں میرٹ پر، جس پہ جج صاحب نے کہا دیکھ لیں یہ 2 دھاری تلوار بھی ہو سکتی ہے. سر صحیح ہے، کیونکہ دیکھیے اگر وہ واپس ریمانڈ کرتے کیس کو تو آرڈر ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر کے بھیجتے، تو وہ دیکھیں دوبارہ سے کیس شروع ہوتا ہے، یہ اس کو بھیجتے کہ آپ آرگومنٹس لیں یا شہادتیں دوبارہ سے لیں. تو انہوں نے یہ بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ 2 دھاری تلوار ہو سکتی ہے کہ وہ کیونکہ اپیل ہے، اپیل کو انہوں نے اپیل کی بھی العزیزیہ کی اپنی کنوکشن کے خلاف، تو کورٹ میرٹ پہ ایویڈنس دیکھ کے فیصلہ کرے گی، اور ہو سکتا ہے ان کے حق میں کرے، ان کے خلاف بھی کر سکتی ہے. لیکن جس طرح سے ان کو آج کل ریلیفز مل رہی ہیں تو امید ہے کہ ان کا یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا تو نواز شریف صاحب کا تو کہنا ہے، اور ان کی وکلا کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہ نیب نے ان کے خلاف بنایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نیب ان کو کتنی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے آج کل کیسوں میں، کہ کیس فائل ہونے سے پہلے ان کا وکیل وہاں موجود ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عام طور پر جنرلی اسپیکنگ بھی بتا دیجیے، اگر کوئی کیس پہ فیصلہ ہو کہ جناب اب اس کو میرٹ پہ سن رہے ہیں، تو normally how long does it take normally in normal circumstances? It all depends کہ کیس کا دیکھیں پوری عموماً جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ایویڈنس پڑی جاتی ہے کہ اس میں ایویڈنس کیا ہے، کیونکہ نیچرلی ان کو دکھانا ہوگا کہ ایویڈنس ان کی ایویڈنس کو اپریشیٹ نہیں کیا کورٹ نے صحیح سے، اس پہ غلط فیصلہ دیا. تو نیچرلی وہ ایویڈنس ہی کورٹ کے سامنے پڑھی جائے گی. وہ کتنی ایویڈنس ہے میں نے دیکھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں ٹائم لگے. ہو سکتا ہے جب پڑھنے کے بعد نیب کہے کہ جی ہم کنسیڈ کرتے ہیں مطلب کہ وہ ہو سکتا ہے وہ بھی نہ لڑیں اس کیس کو نیب صحیح سے، تو ہو سکتا ہے وہ آرگیومنٹ ہی نہ کریں. تو ہو سکتا ہے اور سر اس کے ممکنہ فیصلے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ڈیسیژن پریڈکٹ کریں، مطلب کہ یا یہ ہوگا یا یہ، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں فیصلے اس کے؟ تو یا تو ان کی جو سزا ہے وہ اور ان کی جو کنوکشن ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گی، وہ بری ہو جائیں گے اس الزام سے جو ان پہ تھا، اور یا پھر ان کو اس کو ججمنٹ کو اپہولڈ کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ فیصلہ صحیح تھا نیچے عدالت کا، اور آپ کو ہم یہ اپہولڈ کرتے ہیں فیصلہ. ان دیٹ کیس وہ سپریم کورٹ کا فورم ہوگا، ان کے پاس اپیل کرنے، ان کے پاس سپریم کورٹ کا فورم ہوگا. یہ 2 پاسبلٹیز ہیں. دوبارہ یہ ان ریئر پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ نیچے والی عدالت میں بھیجیں. ہو سکتا ہے کورٹ خود اس نتیجے پر پہنچے سننے کے بعد کہ اس میں یہ کمیاں رہ گئی تھیں اور وہ کورٹ کو ختم کرے. اب لیکن اس میں بھیجنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ سیٹ اسائڈ کریں گے ججمنٹ کو، مطلب سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ کریں گے کہ اس دوبارہ سے اس کو آپ سنیں ڈیبنو وہ، یا ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایویڈنس اس میں اور لی جائے، جو بھی اس طرح ہو سکتا ہے. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بظاہر یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر یہ اگلی 1-2 سماعتوں میں ہی مطلب یہ معاملہ ختم ہی ہو جائے. جی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے وکلا کتنا ٹائم لیتے ہیں، کورٹ کیا سوالات کرتی ہے، کورٹ پوچھتی ہے، کورٹ کے سامنے ایشوز ہوں گے کہ جی ان کے ایویڈنس ان کو دکھانا ہوگا کہ جی انہوں نے اپنا جو برڈن تھا ان کے اوپر پروسیکیوشن نے وہ صحیح سے ڈسچارج ہی نہیں کیا، ایویڈنس کو صحیح اپریشیٹ ہی نہیں کیا ٹرائل کورٹ نے، جس کی وجہ سے اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. عرفان صاحب اگر پلیز آپ بھی بتا دیں ایک تو کوئکلی کہ آپ کے خیال میں ابھی ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک. دوسرا یہ ایک نون لیگ نے بہت ایک بات کو ہوا بنایا تھا، اور میرا خیال ہے بنانا بھی چاہیے تھا، بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ جناب وہ سٹنگ جج کی ایک ویڈیو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی واز انڈر پریشر اس لیے میں نے یہ کر لیا. آج جب ان کے پاس یہ موقع تھا تو انہوں نے کہا نہیں سر جج صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو بس ابھی ہم اس کیس کو فردر آگے لے کے جانا نہیں چاہتے. وازنٹ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک موو تھی، یا ایک ایگزامپل سیٹ کرتے جج صاحب دنیا میں نہیں ہے اللہ غریق رحمت کرے، لیکن یہ کیس چلتا تو پتہ چلتا نا کہ ہاں بھائی کیا واقعی وہ جو بیانیہ تھا ان کا
کہ نہیں سزا دی نہیں گئی تھی, دلوائی گئی تھی, تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کو ثابت کرنے کا آئیڈیل موقع تھا لیگل فورم پہ, جلسوں میں تقریر سے تو ثابت نہیں ہوتا نا. تو یہ آپ کے خیال میں لیگلی ٹھیک مفتی ہے کہ نہیں جناب ہم اس کیس کو آگے نہیں لے جاتے, ارشد ملک کیس کو ختم کریں, بس چھوڑیں؟ یہ کس نے کہا کہ ہم اس کیس کو آگے نہیں لے جانا چاہتے؟ آپ کے سوال میں ذرا وضاحت نہیں ہے اس بات کی. سر آج کی سماعت آپ نے آف کورس آئی ایم شیور فالو کی ہوگی, تو اس سے تو تاثر بہت سامنے نہیں. آپ نے سوال جو کیا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کسی نے کہا ہے کہ اس کیس کو آگے نہیں لے جانا چاہتے. کون, کس نے کہا ہے کہ نہیں لے جانا چاہتے؟ سر آج کی سماعت میں جب یہ اعظم ندی تارڑ صاحب اور امجد ایڈوکیٹ صاحب نواز شریف صاحب کے بیان پہ وہ کر رہے تھے, جب جج صاحب نے ان کو ایک انف موقع دیا نا کہ جناب یہ ارشد ملک صاحب والا کیس آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں لے کے جانا چاہتے. جج صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں. نہیں, میرا خیال ہے ان کے ذہن میں اس وقت یہ بات ہوگی کہ ہم سیدھا ہی اس کیس کے میرٹس پہ بات کریں یا لا پوائنٹس پہ بات کریں, کیونکہ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو اس پوائنٹ, وہ تو ایک بہت سارے پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ وہ بھی ہے, تو اس سے ان کا خیال ہوگا کہ خام خواہ معاملہ جو تعطل کا شکار ہوگا, تو انہوں نے اسی لیے یہ جواب دیا. اور جہاں تک آپ ابھی فرما رہے تھے, آپ کا سوال پہلا, اور عابد زبیری صاحب بھی جواب دے رہے تھے, جس سے کہ کچھ تاثر اس طرح کا ملا تھا کہ نیب میں جیسے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیس العزیزیہ کا, یہ جتنے بھی کیسز ہیں اس میں نیب نے تو تفتیش ہی نہیں کی, اور نیب کا تفتیش کرنا ضروری ہے انڈر دا لا. اور پھر یہ کیس نیب نے تو بنائے ہی نہیں تھے, یہ تو سپریم کورٹ نے سپروائز کی تھی انویسٹیگیشن, اور جے آئی ٹی بھی سپریم کورٹ نے بنائی تھی, اور سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ اس میں ریفرنس دائر کیے جائیں. تو یہ تو آن دا فیس آف اٹ اس میں غلطیاں تھیں. اور میں اگری کر رہا ہوں زبیری صاحب کی, یہاں تک ٹھیک ہے بات کہ یہ کیس تو ڈیفینیٹلی ایکویٹل کی طرف ہی جا رہا ہے, کیونکہ اگر وہ ریمانڈ کرنا چاہتے تو وہ آج بھی کر سکتے تھے, لیکن اب وہ چونکہ ریمانڈ نہیں کر رہے, تو اب یہ جب میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ تو اب فور گون کنکلوژن ہے. کیونکہ جب یہ پاناما کا فیصلہ آیا تھا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ وہ فیصلہ منطقی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے اور واقعاتی اعتبار سے بالکل غلط ہے. اور پھر یہ ثابت ہو گیا مریم نواز کے کیس میں, اور اس کے بعد ایون فیلڈ میں بھی وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے. یعنی میں پیورلی منطقی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے میں بھی اسی ویو کا ہوں جو عابد زبیری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ایکوٹل کی طرف معاملہ جائے گا.